اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سارے امور میں جو حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جو راز پوشیدہ ہوتے ہیں، انسان کو نظر نہیں آتے۔ انسان ظاہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سلسلے میں اتنا مہربان ہے کہ جو چیز انسان کو اپنے لیے نقصان دہ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ فی الاصل اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خیر ہے یا شر ہے۔ میں خیر کو مانگ سکتا ہوں، میں شر سے بچ سکتا ہوں، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو مانگنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ از خود فیصلے فرما رہا ہوتا ہے اور انسان کے خیر کے فیصلے فرما رہا ہوتا ہے۔ بجا طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹھیک کہا تھا کہ اے کاش کے حضرت موسیٰ صبر کرتے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے کچھ اور راز معلوم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے آج جو راز کھل رہا ہے، انسان سوچ کر حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر نے فرمایا کہ آپ نے اس بچے کے قتل کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا اور اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اس بچے کو قتل کیوں کر دیا، ناحق قتل کر دیا، ایک معصوم جان کو آپ نے مار لیا ہے اور اس کا آپ نے قتل کیا ہے، آپ کو بڑا اعتراض تھا۔ تو اس کے اندر جو حکمت پوشیدہ تھی، جو چھپی ہوئی تھی، جو راز چھپا ہوا تھا، وہ سن لیں۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ جو بچہ تھا جس کو ہم نے قتل کیا تھا، سیدنا خضر کہتے ہیں فَكَانَ أَبَوَاهُ، اس کے جو والدین تھے، اس کے ماں باپ جو تھے، مومنین، وہ دونوں مومن تھے، نیک لوگ تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ فَخَشِينَا، ہمیں خوف لاحق ہوا، ہم ڈرے اس بات سے، أَن يُرْهِقَهُمَا، کہ پہنچے گا ان دونوں والدین تک طغیان و کفرا، طغیان اور کفر، یعنی ان بچوں کی وجہ سے وہ دونوں والدین، اس بچے کی وجہ سے وہ دونوں والدین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں خدشہ ہوا، ہم نے اس لیے اس بچے کو قتل کیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بالعموم تو والدین بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بچے بھی والدین پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بخشاؤ کا تو اس طرح ہوتا ہے کہ والدین نیک ہیں تو بچے نیک ہوتے ہیں۔ جس ماحول میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے، بچے بالعموم اسی طرح کے ہو کے نکلتے ہیں۔ آپ ان کو قرآن پڑھنے پہ لگائیں گے تو وہ قرآن کے قاری اور حافظ بنیں گے، آپ انہیں علم دین سکھائیں گے تو وہ قرآن کے عالم اور خطیب بنیں گے، ادیب بنیں گے۔ لیکن آپ انہیں غنا کی تعلیم دیں، موسیقی کی تعلیم دیں، آپ انہیں ڈرامے سکھائیں، آپ انہیں کوئی فلمیں دکھائیں، تو بڑے ہو کر انہیں اسی طرح بننا ہے جس طرح والدین ان کو بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں قرآن یہ بتاتا ہے کہ کبھی کبھی یہ بچے بڑے ہو کر اپنے والدین کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین نے ساری زندگی جو عزت کمائی ہوئی ہوتی ہے، جو شہرت کمائی ہوئی ہوتی ہے، جو نام بنایا ہوا ہوتا ہے، جو تعارف حاصل کیا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر جو نیکی کی پہچان حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، ایک بچہ جوان ہوتا ہے اور ایک دو کاموں کے اندر ساری والدین کی عزت و ناموس کو زمین بوس کر دیتا ہے اور اس کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان بچوں کی محبت کی خاطر انسان وہ گناہ کر بیٹھتا ہے کہ وصریحاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر کی حد تک چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جی یہ بچوں کی محبت کی وجہ سے کبھی کبھی انسان خود اپنی عزت، اپنے مستقبل، اپنے وقار، ماضی میں کمائی ہوئی اپنی ساری کی ساری شہرت کو داؤ پر لگا دیتا ہے، اور ان بچوں کی خاطر سب کچھ ہوتا ہے۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا موسیٰ، ہم دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھیں یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو حضرت خضر تو ایک تھے، جمع سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور خضر علیہ السلام، یہ دونوں کو ساتھ ملا کر جناب خضر نے کہا کہ ہم دیکھ رہے تھے، ہمیں اس بات کا ڈر تھا ان یرہقہما، کہ ان دونوں پر، کس پر؟ یعنی والدہ پر اور والد صاحب پر بھی اس بچے کی وجہ سے طغیان و کفرا لاحق ہو جائے گا، یا آ پڑے گا ان کے اوپر طغیان یا کفر آ پڑے گا۔ فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا۔ جناب خضر کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا، ہم نے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی وجہ سے پھر میں نے یہ فیصلہ کیا، یہ ارادہ کیا، ان یبدلہما ربہما، کہ بدل دے
لہما ان دونوں کے لیے، کن دونوں کے لیے؟ یعنی ماں اور باپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دے خیر من ہو، خیرن اچھا من ہو، اس سے یعنی اس کو مار دیا جائے اور اس کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ایسی اولاد عطا کرے جو ان کی نیک نامی میں، جو ان کے ساتھ محبت میں، جو ان کے ساتھ مہربانی میں، جو ان کے ساتھ رحمت میں، ہاں جی، وہ زیادہ والدین کے ساتھ اطاعت و محبت میں حد سے بڑی ہوئی ہو۔ تو فرمایا یہ ہے کہ یبدلہما، کہ بدل دیں ہم ان دونوں کے لیے، ربہما ان کا رب خیر من ہو، جو بہتر ہو اس سے، زکاتن پاکیزگی کے اعتبار سے، و اقرب رحما، اور رحم مہربانی کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے وہ زیادہ قریب تر ہوں، یعنی اپنے والدین کے سلسلے میں وہ رحیم و کریم بھی ہوں، اور اپنے والدین کی نیک نامی میں، ان کی عزت اور ان کی سمت میں، اپنے کردار کی وجہ سے وہ اضافے کا باعث بھی ہوں۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو قتل کر کے اس کی جگہ پہ ایک میاں ان کو بیٹا عطا کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، دیکھتے ہیں ہم جب بچے فوت ہوتے ہیں تو مائیں بڑی زار و قطار دھاڑے مار کر روتی ہیں، حالانکہ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے۔ ممکن ہے آپ کا وہ بیٹا جس کے لیے آپ رو رہے ہیں، کبھی کبھی ایسے افعال اور ایسے کردار بھی بچوں سے ہو جاتے ہیں کہ ماں کہتی ہے کہ اے بیٹا تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، ہاں جی۔ تو اس طرح کے کردار جب بچوں سے ہو، جن سے ہونے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اگر پہلے اٹھا لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت ہے اور بندوں کے اوپر اس کا احسان ہے۔ لیکن چونکہ بندہ جانتا نہیں ہے، اس لیے اپنے بچوں کے فوت ہونے پر وہ پریشان بھی ہوتا ہے اور واہ ویلا بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ جو بھی فیصلے کرے بندوں کے حق میں وہ فیصلے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، بندے کی وہاں تک نگاہ نہیں پہنچتی، اس لیے واہ ویلا کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے غم اور دکھ کا اظہار کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں مخلص ہے، تو یقین فرمائیے اس کا کوئی فیصلہ بھی خیر سے خالی نہیں ہوتا، اس کے ہر فیصلے میں بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کرا جن سے آپ راضی ہوں، اللہ پاک ان کاموں سے بچا جن سے آپ کی ناراضگی بڑھتی ہو، اللہ پاک ہمارے ملک کی خیر فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا، اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔